اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے بیان فرمایا، یا ایھا الناس استعیذوا من عذاب القبر، کہ اے لوگوں عذاب قبر سے پناہ مانگو، ان عذاب القبر حق، اس لیے کہ عذاب قبر حق ہے، سچ ہے، ثابت ہے۔ قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، ان الموت لیعذبون فی قبورہم، کہ مردے کو ان کے قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے۔ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، تو پھر ایسے مردے کو جو گنہگار ہوتے ہیں انہیں عذاب دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ان کے قبروں میں عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لولا الا تدفنوا لدعوت اللہ، کہ مجھے اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا، اس بات کا ڈر نہ ہوتا، اور تم ایسا کرنا چھوڑ دیتے کہ تم اپنے مردے کو دفناؤ، اس کام سے تم باز آ جاؤ گے، لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، کہ میں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسے میت کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو چیخو پکار میت کر رہا ہے، اسے سنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں وہ چیز سنا دیتا، لیکن یہ بات اس لیے نہیں ہو پائی، یہ آواز تمہیں نہیں آتی ہے کہ تم اپنے مردے کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ اگر تمہیں اس کی آواز، اس کی چیخو پکار، اس کے ساتھ جو عذاب کا معاملہ ہوگا، وہ چیز تمہارے کانوں تک اگر آئے گی تو تم اپنے مردے کو دفنانا بند کر دو گے۔ اس لیے یہ دعا نہیں کی گئی کہ تمہیں مردے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تمہیں وہ آواز میں ملے۔ ہاں یاد رکھو، تم انسان اس چیز کو نہیں سن سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَسْمَعَ أَصْوَاتَهُمْ، کہ جو بھی مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے اور اس کی آواز کو سنتے ہیں، اس کی آواز کو محسوس کرتا ہے، غیر الثقلین، انسان و جن کے علاوہ دوسری مخلوقات اس کی آواز کو سنتا اور محسوس کرتا ہے، لیکن یہ انسان ہے کہ اس قبر کے اندر کیسی آواز ہے، کیسا عذاب ہے، کیسی چیخ و پکار ہے، وہ نہیں سن پاتا، کیونکہ اگر وہ سن پاتا تو انہیں اتنا درد ہوتا، اتنی تکلیف ہوتی، اتنی پریشانی ہوتی کہ پھر وہ اس کے چکر میں کچھ اور بھی کرتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیز مخفی رکھی ہے۔ اس میں بھی مصلحت ہے کہ قبر میں جو عذاب ہوتا ہے وہ ہمیں اور آپ کو سنائی نہیں دیتا۔ ان احادیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبروں کے دو قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، فَإِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، یہ دونوں عذاب دیے جا رہے ہیں، اور آپ نے بیان فرمایا کہ یہ قبر والے کو جو عذاب ہوتا ہے وہ کسی بڑے مسئلے کی وجہ سے نہیں، کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں، جس سے یہ پرہیز نہیں کر سکتے، جس سے یہ نہیں بچ سکتے تھے، وہ معمولی سا کام تھا۔ وہ کام کیا تھا؟ پیشاب کے چھینٹے سے بچنا تھا۔ وہ کام کیا تھا؟ چغل خوری سے بچنا تھا، کیونکہ دو قبر ہے، دو قبر والے کو جو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو تو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے قطرے سے نہیں بچتا تھا، کپڑے اور بدن کو صاف نہیں کرتا تھا، اس لیے اسے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ دوسرا جسے عذاب دیا جا رہا ہے وہ اس لیے عذاب دیا جا رہا ہے کہ یہ چغلخوری کیا کرتا تھا، ایک کی بات دوسرے کو، دوسری کی بات دوسرے کو اس طریقے سے لگا کر کے، نمک مرچ لگا کر کے ایک دوسرے کو آپس میں لڑانے کا اور ایک دوسرے کے بیچ نفرت اور کدورت پھیلانے کا کام کرتا تھا، تو اس لیے اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔
دو باتیں ہمیں معلوم ہو گئی. ایک تو عذاب قبر برحق ہے، قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچیں گے تو قبر میں عذاب دیا جائے گا. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر چغل خوری کریں گے تو اس کی وجہ سے بھی قبر میں عذاب ہوگا. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب کے بارے میں بیان کرتے ہیں. حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری میں ایک لمبی روایت ہے. معراج کے وقت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا تھا. اس بارے میں یہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری تمام باتیں بیان کرتے ہیں جو آپ کو دکھایا جاتا ہے. حضرت سمورہ بن جندب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوتے تھے اور ہم سے پوچھتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو آپ کو وہ بتاتا. اللہ کے رسول اس خواب کی تعبیر بتاتے، لیکن اس دن ایسا ہوا کسی نے نہیں بولا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آج رات میں نے خواب دیکھا ہے. وہ خواب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ دو شخص آئے اور مجھے اٹھا کر لے گئے. لے جانے کے بعد رستے میں گیا ایک ایسی جگہ پر کہ ایک شخص ہے، اس کے باچھوں میں مہر لگا کر کے، مہمیز لگا کر کے ایک دوسرا شخص کیا کرتا ہے؟ اسے کھینچتا ہے. اس کے باچھوں میں وہ اینگل لگا کر کے اسے کھینچتا ہے اور کھینچ کر کے گدی تک لے جاتا ہے. پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر کھینچتا ہے، پھر صحیح ہو جاتا ہے. یہ معاملہ مجھے دکھایا گیا. میں نے ان دونوں سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کس وجہ سے ان کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے؟ دونوں نے کہا کہ چلیے آگے چلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کون کی نہر دکھایا جاتا ہے. اس کون کی نہر میں ایک شخص تیر رہا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے پتھر لیے کنارے پر کھڑا ہوتا ہے اور وہ پتھر اس شخص کو مارتا ہے اور جیسے مارتا ہے وہ تیرتا ہوا چلا جاتا ہے اور پھر اسی طریقے سے واپس آتا ہے کنارے کی طرف، پھر اسے پتھر مارتا ہے، پھر وہ اندر کی طرف چلا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتائیے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابھی آگے اور چلے گئے. ایک تنور کو دیکھا جہاں آگ جل رہی ہے، آگ بھڑک رہی ہے. وہ تنور ایسے ہے جیسے آپ کو بتاؤں ایک مٹکی ہے کہ مٹکی نما سراہی نما ہے کہ وہ نیچے سے تو گہرا ہے، نیچے سے اس میں کشادہ جگہ ہے، لیکن اوپر میں جو وہ ہے وہ تنگ ہے، وہ کم ہے. جب آگ اس میں تنور میں آگ جلتی ہے، آگ بھڑکتی ہے، شعلے بھڑکتے ہیں، شعلے اٹھتے ہیں، تو اس کے ساتھ وہ کچھ لوگ ہیں اس میں جو جل رہے ہیں وہ اوپر آ جاتے ہیں. پھر جب آگ کے شعلے کم ہوتے ہیں پھر وہ تہتے چلے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتائیے یہ کون ہے، کس لیے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ابھی اور آگے چلیے. ابھی اور آگے لے جایا گیا اور دکھایا گیا ایک ایسے شخص کو کہ ایک شخص کھڑا ہے اور ایک شخص جو چت لیٹا ہوا ہے اس کے سر پر پتھر مارتا ہے کہ وہ سر چورا ہو جاتا ہے اور پھر وہ شخص پتھر جب لڑک کر دور چلا جاتا ہے وہ پتھر لینے کے لیے جاتا ہے، پتھر لے کر کے واپس آتا ہے جب تک دیکھتا ہے کہ اس کا سر پھر جڑ چکا ہے اور صحیح ہو چکا ہے. پھر اس طریقے سے وہ مارتا ہے اور مارتا چلا جاتا ہے. یہ عذاب ان کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ معاملہ دیکھا، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ چلو ابھی اور آگے چلتے ہیں. اور آگے گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باغ میں سرسبز باغ میں لے جایا گیا. وہاں ایک گھر دیکھا، ایک درخت دیکھا، بڑا سا درخت ہے، اس کے نیچے ایک شخص بیٹھا بزرگ شخص ہے اور ایک شخص کھڑا آگ جلا رہا ہے اور اس کو درخت پر چڑھایا گیا. چڑھانے کے بعد ایک گھر کی طرف لے جایا گیا جو بہت ہی سندر اور خوبصورت تھا. اس گھر کے بارے میں پوچھا کہ یہ کس کے لیے ہے، کیسا گھر ہے؟ کہا ابھی اور آگے چلو. اور آگے لے جایا گیا اور درخت کے اوپر اور چڑھایا گیا اور وہاں بھی ایک اور گھر دکھایا گیا اور وہ گھر کس کا ہے؟ وہ بھی خوبصورت تھا، بہتر تھا، اچھا تھا.
سیر کرایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کے لیے ہے, یہ کس کا ہے؟ کہا سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تمام سوالات کیے تھے کہ یہ کیوں مارا جا رہا ہے, اس کی بدھی سے اس کے باچھے کیوں چیرے جا رہے ہیں, اس کے سر کو کیوں کچلا جا رہا ہے, اس طریقے سے تنور میں وہ لوگ کیوں جل رہے ہیں, ایسا کیوں ہو رہا ہے, یہ سب کچھ پوچھا تھا, بتائیے ایسا کیوں ہے. آپ نے فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح, اتنا مجھے سیر کرا دیا, اتنا مجھے گھما دیا, آخر وہ بتاؤ تو. انہوں نے بتایا کہ سنیے, وہ شخص جو خون کی نہر میں نہا رہا تھا, خون کی نہر میں تیر رہا تھا, اس کا گناہ یہ تھا کہ وہ سود خور تھا, سود کی کمائی کھاتا تھا, سود خور تھا, سود کا لین دین اور معاملہ کرتا تھا, جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے. اور وہ شخص جس کی بانچیں چیرے جا رہے تھے, وہ شخص ایسا شخص تھا جو جھوٹ بولا کرتا تھا, اتنا بڑا بڑا جھوٹ بولتا تھا کہ اس کی جھوٹ لوگوں میں مشہور و معروف ہو جاتا, اور پھر وہ لوگ دنیا میں پھیلا دیتے. اس طریقے سے وہ جھوٹ میں مشہور تھا. اور وہ لوگ جو تندور میں جل رہے تھے, مرد اور عورت تھے, ننگے تھے, آپ کو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ تندور میں جو جل رہے ہیں یہ ایسے مرد اور عورت ہیں جو زناکاری بدکاری کیا کرتے تھے. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عذاب کے بارے میں بتا دیا گیا. اور پھر فرق پوچھا کہ وہ باغ جس میں ایک درخت تھا, اس درخت کے نیچے ایک بزرگ شخص تھے, وہ کون تھے؟ تو وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. ایک شخص کھڑا تھا جو آگ جلا رہا تھا, وہ کون تھا؟ تو وہ داروغہ جہنم مالک تھا جو آگ جلا رہا تھا. اس کے بعد پیڑ پر چڑھائے درخت پر, اور وہ پہلا گھر جہاں داخل کیا اور دکھایا وہ مومنوں کا گھر تھا. اس کے بعد جو گھر دکھایا گیا بہترین اور خوبصورت گھر تھا جس میں آپ کو لے جایا گیا, اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر تھا. اور پھر اس کے بعد آپ سے کہا کہ اوپر دیکھیے. اوپر دیکھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک محل, بہترین اور خوبصورت سا محل دکھا جو بادل نما تھا. آپ نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا کہ یہ آپ کا گھر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے گھر میں داخل کر دو, جانے دو, چھوڑو مجھے. آپ سے کہا گیا نہیں, آپ کی ابھی اگر آپ کی عمر باقی ہے, آپ کی زندگی باقی ہے, اگر آپ کی زندگی ختم ہو جاتی تو داخل کر دیتا, چنانچہ آپ کی عمر باقی ہے, زندگی باقی ہے, اس لیے آپ ابھی اس گھر میں جا نہیں سکتے. اور وہ دو لوگ جو آپ کو ساتھ میں لے گئے تھے, ایک جبریل علیہ السلام تھے, دوسرا میکائیل علیہ السلام تھے. یہ دو فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا سیر کرایا اور بتایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عذاب والے کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے, آپ کو خواب میں دکھایا گیا. تو یہ گناہ, جھوٹ بولنا, بدکاری کرنا, سود خوری کرنا, اسی طریقے سے غیبت و چغل خوری کرنا, یہ ایسے اعمال ہیں جو قبر میں عذاب دیے جانے کے مستحق بنا دیتے ہیں. یہ ایسے اعمال ہیں, برے اعمال ہیں, جس کے پاس یہ ہوں گے وہ قبر میں عذاب دیے جائیں گے. اس لیے ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس کیسے اعمال ہیں, کس طریقے کے اعمال ہیں. اگر ہمارے پاس ایسے اعمال ہوں گے تو کیا ہم عذاب قبر سے بچ سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں بچ سکتے, کیونکہ جب تک ہمارے پاس برے اعمال ہوں گے تو برائی کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبر سے ہی شروع کر دے گا. آخرت کا مرحلہ, پہلا مرحلہ یہی ہے, یہی سے عذاب شروع ہو جائے گا. اس لیے ان برے اعمال سے بچنے کی ضرورت ہے, ان برائیوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو برائیوں سے بچائے رکھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے پناہ دے دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. حضرات, یہ عذاب قبر ہے کہ قبر میں عذاب دیا جائے گا.
اس قبر کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اس قبر میں ہمیں اور آپ کو جانا ہے. یہ قبر کیڑے مکوڑے کا گھر ہوتا ہے. یہاں پر کس قدر معاملہ ہوگا؟ بڑا سخت معاملہ ہوتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ جو عذاب دیا جائے گا قبر میں ان کافروں کو، ان منافقوں کو، ان برے اعمال والے کو قبر میں عذاب دیا جائے گا. فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقٍ مِّنْ حَدِيدٍ، لوہے کے ہتھوڑے سے انہیں مارا جائے گا، پیٹا جائے گا. فَيَصِيحُ صَيْحَةً، اور اس طریقے سے اسے مارا اور پیٹا جائے گا کہ وہ اس طریقے سے چیخ و پکار کرے گا، ان کی چیخیں نکلیں گی. اور فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَهُمْ، اور ان کی آوازیں سارے کے سارے لوگ سنیں گے. غیر الثقلین، انسان کے علاوہ، جن کے علاوہ ان کے تمام لوگ، تمام مخلوقات ان کی آواز کو سنیں گے. تو قبر میں ہتھوڑے سے مارا جائے گا. یہ مار جن کو پڑے گی؟ گنہگاروں کو پڑے گی، کافروں کو پڑے گی، منافقوں کو پڑے گی، اور یہ برے اعمال کرنے والوں کو پڑے گی. اس لیے بزرگوں اور دوستوں اور میرے بھائیوں، یاد رکھیے اس قبر کو، جس قبر میں ہر ایک کو جانا ہے. وہ مرحلہ ہر ایک کو پانا ہے، کیونکہ اسے پائے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. سنا آپ نے اس واقعے میں کہ اللہ کے رسول کو گھر دکھایا گیا، بتایا گیا یہ آپ کا گھر ہے. کہا مجھے داخل کر دو، مجھے لے چلو. اتنا سب کچھ دکھایا، یہ بھی تو دکھا دو، مجھے اپنی جگہ تو جانے دو. کہا جبریل امین نے کہ نہیں، ابھی آپ کی زندگی باقی ہے، زندگی ختم ہوگی تو آئیں گے، کیونکہ موت آنی ہے، موت پکی ہے اور ہر ایک کو آئے گی. یہاں ایک بات اور بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی ہے، موت آ چکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا چکے ہیں. اس لیے ہمیں یہ عقیدہ بھی رکھنا ہوگا، اسے بھی ماننا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی، مر چکے ہیں، انتقال کر گئے ہیں. رہی بات ان کے ساتھ کا معاملہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کا مقام و مرتبہ الگ رکھا ہے، اس لیے ان کا مقام اور مرتبہ الگ ہے، اور ان کے جو حشر ہے، ان کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ الگ ہیں. لیکن ہمیں وہ قبر میں جانا ہے. ایک بات اور دھیان میں رکھنا ہے کہ قبر میں جانے سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ مٹی کھودا اور اس میں گھر بنایا اور وہاں داخل کر دیا تبھی جا کر کے ان کے ساتھ وہ عذاب کا معاملہ ہوگا. نہیں، چاہے آپ مٹی کھود کر انہیں اس قبر میں مٹی کے اندر دفن کر دیں، یا آپ کی روح کہیں اور، آپ کے جسم کو کہیں اور پھینک دیا جائے، یا کہیں جلا دیا جائے، کہیں بہا دیا جائے، کہیں بھی کچھ کر لیجئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قبر ایک ایسی چیز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں کی حفاظت کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز ہیچ نہیں، کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. اگر ہم اسے جلا دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں اور ان کے ساتھ کوئی عذاب کا معاملہ نہیں ہوگا. آپ نے جلایا خاکی جسم کو جلایا ہے، اس روح کو نہیں جلایا آپ نے. وہ روح جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا تھا وہ تو لے لیا ہے. وہ اس روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی جسم میں اس جسم کو اکٹھا کر ڈال دے گا، پھر اسے عذاب دے گا. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے میت کو، مردے کو جلا دیا ہے، اب اس کا معاملہ ختم ہوا، تو معاملہ ختم نہیں ہوا ہے. وہ روح جو اصل چیز اس میں تھی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ واپس ڈال دے گا، پھر اسے جلائے گا، اسے عذاب دے گا. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اگر کوئی پانی میں ڈوب کر مر گیا، اس کی لاش نہیں ملی، اگر وہ گنہگار ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے کیسے عذاب دیا جائے گا. اس میں وہ عذاب کا مستحق ہے، اسے عذاب دیا گیا، پانی میں بہا دیا تو بھی عذاب دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو یہ یقین، یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ موت کے بعد اگر وہ گنہگار ہے، عذاب کا مستحق ہے، تو عذاب ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے پناہ دے دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہے اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما.